آج سے 450 سال قبل ایک مغل شہزادی نے کیا تھا حج، وہ بھی خواتین کے ایک دستے کے ساتھ۔ آگرہ سے مکہ تک 3000 میل کا سفر تاریخ کے صفحات میں توجہ کا مرکز ہے۔ اب دنیا کے سامنے آئی اس طویل سفر اور قیام مکہ کے دوران کے حالات کی کہانی، جو کہیں نہ کہیں یہ بتا رہی ہے کہ ہندوستان سے خواتین کا حج صدیوں پرانی حقیقت ہے۔ لیکن اس سفر کے اور بھی دلچسپ پہلو ہیں جو آپ کو کر دیں گے دنگ، ساتھ ہی آپ ہو جائیں گے مجبور ایک مغل شہزادی کی ہمت اور حوصلے کو کرنے کے لیے سلام۔ میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں باخبر۔ مغل بادشاہ بابر اور ان کی سب سے بڑی بیگم دلدار کی بیٹی گلبدن بانو بیگم نے 1576 میں 52 سال کی عمر میں 11 شاہی مغل خواتین کے ساتھ حج کا سفر کیا تھا۔ مکہ کا 3000 میل کا سفر ایک تاریخ ہے۔ مغل دور میں یہ واحد موقع تھا جب خواتین نے اس طرح کا طویل سمندری سفر کیا۔ بات صرف سفر اور حج تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ ان کا یہ سفر کئی لحاظ سے دلچسپ اور ہنگامہ خیز تھا، جس میں پرتگالیوں سے سمندری سفر کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنا اور واپسی پر عدن کے قریب ایک جہاز کے حادثے میں بچنا بھی شامل تھا۔ یہ خواتین 7 سال بعد ہندوستان لوٹی تھیں، جن میں سے 4 سال سے زیادہ وقت انہوں نے مکہ میں گزارا۔ وہاں گلبدن بیگم نے 4 بار حج ادا کیا اور غریبوں میں دل کھول کر صدقہ و خیرات تقسیم کیا تھا۔ مغل دور میں ایک شہزادی کے ساتھ خواتین کے اس سفر حج کو ویگا بونڈ پرنسز دی گریٹ ایڈونچرز آف گلبدن میں مصنفہ روبی لال نے پہلی بار گلبدن بیگم کی بہادری اور غیر معمولی زندگی کی مکمل داستان بیان کی ہے۔ گلبدن بیگم 1523 میں کابل میں پیدا ہوئیں۔ ان کا دور مغلیہ سلطنت کے لیے بڑی تبدیلیوں کا دور تھا۔ بابر کے بعد ان کے بیٹے اور گلبدن کے بھائی ہمایوں 1530 میں اقتدار پہ آئے تھے۔ ہمایوں نے سلطنت اپنے بیٹے اکبر کے حوالے کی تھی۔ گلبدن بیگم ایسی دنیا میں پیدا ہوئی تھیں جہاں خواتین کو کچھ حد تک خود مختاری حاصل تھی، لیکن انہوں نے اس دور میں وفات پائی جب اعلیٰ طبقے کی خواتین کو چہاردیواری میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ بے پناہ قابل تھیں اور انہوں نے ہمایوں نامہ لکھا تھا، جس میں اس دور کے تمام حالات کو پیش کیا گیا تھا۔ اس کتاب میں روبی لال کے مطابق اکبر نے اپنے دور میں خواتین کو بڑی حد تک سخت پردے میں کر دیا تھا، جس کے سبب گلبدن بیگم کے لیے یہ ماحول گھٹن کا سبب بنا تھا۔ تاریخ دانوں نے اس سفر کا تذکرہ اکبر نامہ میں کیا ہے، جس کے مطابق بزرگ شہزادی نے اپنی منت کے سبب اکبر سے اس سفر کی اجازت مانگی تھی۔ اکبر نے سفر کے لیے مغلوں کے پہلے 2 عظیم بحری جہازوں کو تیار کرایا، چاندی اور سونے کے ساتھ ہزاروں سکے تقسیم کرنے کے لیے دیے تھے۔ اس دور میں مکہ مدینہ کی طرف جانے والا سمندری راستہ پرتگالیوں کے قبضے میں تھا، جو جہازوں کو لوٹتے اور جلانے کے لیے بدنام ہو چکے تھے۔ ایک اور راستہ ایران سے گزرتا تھا، جو زمینی راستہ تھا، لیکن یہ راستہ بھی محفوظ نہیں تھا۔ سفری اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے 1 سال لگ گیا تھا۔ اس دوران شہزادی سورت میں رہیں، لیکن اس کے بعد طویل سفر طے کر کے گلبدن بیگم آخرکار مکہ پہنچ گئیں۔ کتاب میں روبی لال کے مطابق گلبدن بیگم نے حج کے بعد مکہ میں رکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ مدت 4 سال کی رہی، لیکن اس دوران جو کچھ ہوا وہ بھی ایک طاقت کا مظاہرہ بن گیا، کیونکہ شہزادی نے مکہ میں مغل دولت کو ضرورت مندوں اور غریبوں میں دل کھول کر بانٹا، جس کے سبب مکہ میں بہت کم وقت میں شہرت اور مقبولیت مل گئی۔ اس وقت عرب پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ سلطان مراد علی عثمانی تخت پر براجمان تھے۔ شہزادی گلبدن بیگم سے وہ ناراض ہو گئے۔ دراصل سلطان مراد نے گلبدن بیگم کے اس دریا دلی کو اکبر کی طاقت سمجھا۔ انہوں نے گلبدن بیگم کو ایک کے بعد ایک 4 شاہی فرمان بھیجے، انہیں عرب چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن گلبدن بیگم نے بھی ہر بار ان فرمانوں کو ٹھکرا دیا۔
جس کے بعد سلطان مراد علی کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ انہوں نے گلبدن بیگم کو ان کے ساتھ آنے والی خواتین کے ساتھ واپس بھیجنے کے لیے پھر زور دیا۔ آخر کار 1580 میں گلبدن بیگم نے مکہ کو الوداع کہا۔ 2 سال کے طویل سفر کے بعد 1582 میں مکہ سے فتح پور سیکری واپس آ گئی۔ فروری 1603 میں 82 سال کی عمر میں گلبدن بیگم کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد صدیوں تک اور کوئی خاتون ہندوستان سے حج کے لیے نہیں جا سکی۔ یہ تھی ایک بزرگ شہزادی کی ہمت اور حوصلے کی داستان۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس پیشکش میں فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں باخبر، نہ رہیں بے خبر۔ شکریہ۔